بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ احباب علم و دانش معجزے کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایسا عمل جس سے عقل عاجز آ جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہر چیز کو عقل کے پیمانے میں تولنے کے عادی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں تک کا سفر رات کے معمولی سے حصے میں مکمل جسم کے ساتھ طے کرنا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، وہ بھی براق پر۔ لیکن حیرت کی بات ہے، نہ ماننے والے لوگ نہ صرف اپنی آنکھوں سے یہ ہوتا دیکھتے ہیں بلکہ خود بھی ٹائم ٹریول کا حصہ بنے ہوتے ہیں۔ اب یہ ٹائم ٹریول کیا ہوتا ہے؟ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا منہ بولتا ثبوت ہے ٹائم ٹریول، جس کی ایک جھلک یہ نظر آتی ہے۔ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یہ ٹیکنالوجی اور جدید سائنس کی ایک جھلک ہے۔ وہ لائیو چینل ہو، لائیو سٹریمنگ ہو یا ویڈیو لنک کے ذریعے آپ ایک کلک پر دنیا میں جہاں چاہیں نہ صرف آپ آواز سن سکتے ہیں بلکہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ بھی صرف چند سیکنڈ میں۔ یہی تو ٹائم ٹریول ہے۔ ایسے لوگوں پر افسوس ہوتا ہے، وہ سائنس کی ایجادات کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے کن فیکون ہونے کے منکر ہیں۔ واقعہ معراج اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ چند لمحات میں یہ واقعہ رونما ہوا، اب حقیقت میں کتنا وقت لگا یہ تو فقط اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں اپنے حبیب جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ آج کی ویڈیو میں واقعہ معراج کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا اور جدید سائنس کے حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس چینل کا حصہ بنے تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دا انفیسٹی کے ساتھیوں، معزز دوستو، واقعہ معراج نبوت کے 11ویں سال مکہ معظمہ کے اندر پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے آج کی رات جنت الفردوس کو آراستہ کر دو، حوران جنت اور غلمان جنت دست بستہ میرے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ حکم ربی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جناب جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام 70 ہزار فرشتوں کی بارات لے کر اترتے ہیں اور ایسی سواری ساتھ لاتے ہیں جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی۔ کسی کو میسر ہونا تو دور کی بات بلکہ کسی نے سوچی بھی نہ ہوگی۔ اس مقدس سواری کو براق کہتے ہیں۔ ماہ رجب کی شب کس قدر پرکیف ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں، پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے، یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے ہوئے حضرت جناب جبریل علیہ السلام نور کی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے، دل بیدار لیے ہوئے آرام فرما ہیں، محو استراحت ہیں۔ حضرت جبریل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آواز دے کر جگایا جائے تو بیعت بھی ہو جائے گی۔ اسی سوچ میں گم تھے کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبریل میرے حبیب کے قدموں پر بوسہ دو تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب جاگ جائیں۔ حکم ربی کی تعمیل کرتے ہوئے جناب جبریل امین حضور کے قدموں کو بوسہ دینا شروع کرتے ہیں۔ حضرت جبریل کے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جاتے ہیں۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں آقا رب ذوالجلال کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، زمین و آسمان کی تمام نوری مخلوق آپ کی دید سے مشرف ہونے کے لیے بےتاب ہیں۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع فرمائی۔ اسی موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چاک کیا گیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا اور پھر ایمان اور حکمت سے بھرے ہوئے ایک طشت کو آپ کے سینے میں انڈیل کر آپ کے شکم کا وہ چاک برابر کر دیا۔ پھر آپ کو آب زمزم اور آب کوثر سے غسل دلا کر آپ کو جنتی حلہ پہنایا گیا۔
जन्नती दस्तार आपके सर पर सजाई गई। आप नहायत शान और शौकत नहायत शानदार तरीके से फरिश्तों के झुरमुट में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होने लगे। आपको बुराक की शानदार सवारी पेश की गई। टाइम ट्रेवल के हवाले से तो जिक्र हो चुका, अब बात करते हैं बुराक की। तो तफसीर रूहुल बयान के अंदर मौजूद है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद फरमान फरमाते हैं कि बुराक वो सवारी है जब मुझे सवार कराया गया। बुराक की तेज रफ्तारी का आलम यह था, जहां उसकी पहली नजर थी वहां पहला कदम पड़ता था। अब बुराक का मुताला किया जाए में बिजली को बर्क कहते हैं और बर्क से ही बुराक बना है, यानी बिजलियों का गढ़। जब कोई चीज रोशनी की रफ्तार से सफर तय करती है तो वक्त रुक जाता है, जिसे साइंस की जुबान में टाइम ट्रेवल कहा जाता है। और ये घड़ी कैसी घड़ी होगी जब जमीन से आसमान तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर, सवार भी नूर, बराती भी नूर, दुल्हा भी नूर, मेजबान भी नूर, मेहमान भी नूर। नूरियों की ये बारात फलक बोश पहाड़ों पर, बेआ सहराओं, घने जंगलों, चटियल मैदानों, सरसब्ज शादाब वादियों, पुरखतर वीरानों से सफर करती हुई वादी बतहा में पहुंचती है, जहां खजूरों के बेशुमार दरख्त नजर आते हैं। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, आका 2 नफल अदा कीजिए, ये आपकी हिजरतगाह मदीना पाक है। ये नूरानी काफिला फिर अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ता है। रास्ते में एक सुर्ख टीला आता है। इसी मौका पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेराज की रात मैं सुर्ख टीले पर से गुजरा, मैंने देखा कि हजरत मूसा अलैहि सलाम अपनी कब्र में खड़े हैं और खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। फिर दोबारा सफर शुरू होता है तो आन की आन में बैतुल मक़दस भी आ गया, जहां कुद्सियों का जम्मे गफीर सलामी के लिए मौजूद है, जहां हुर गुलमा खुश आमदीद कहने के लिए और तकरीबन 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन की जमात इस्तकबाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े थे। और फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम पर तशरीफ़ लाए जिसे बाब मोहम्मद कहते हैं। जब आप मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए तो सेने हरम से लेकर आसमान तक नूर ही नूर फैला हुआ था। हजरत जिब्रील अमीन ने आपकी सवारी को वहाँ बांधा जहाँ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सवारियाँ बांधी हुई थीं। ये हसीन, ये पुरकैफ मंजर चश्माने फलक ने देखा कि तमाम अंबिया, मुक्तदी और इमाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो था वाक़या मेराज का पहला हिस्सा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे हिस्से में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।